رمضان کے روزے خیر خوبی سے گزر گئے ہیں، اب جشن کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عید پر میرے 3 پیغامات ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عید مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بعد، ہماری عبادات کے بعد، بہت زیادہ محنت اور ریاضت کے بعد جو ہمیں انعام دیا ہے، اس کا نام عید ہے۔ تو عید کو شایان شان طریقے سے منائیں۔ جو لوگ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جی عید کا دن سو کے گزارتے ہیں، ان کے لیے ریسٹ کا دن ہوتا ہے، وہ سارا دن بے سود پڑے سوئے رہتے ہیں، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ عید کے دن صرف دل انہی کے خوش ہوتے ہیں جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، اور پھر جب اس کا انعام ان کو دیا جاتا ہے تو ان کے دل خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، خوش دلی سے اس تحفے کو قبول کریں۔ دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی عید کا بھی خیال کریں۔ جو کچھ اپنے لیے بنائیں، کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور خاص طور پہ وہ رشتہ دار جو کہ ضرورت مند ہیں، یا وہ رشتہ دار جن کے ساتھ صلہ رحمی کا رشتہ ہے، ان کا خیال ضرور کریں۔ اپنے ملازمین کا خیال کریں، اپنے آفس میں یا گھر میں جو آپ کے معاون لوگ ہیں ان کا خیال کریں، ان کو بھی ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ساتھ شامل کریں۔ اپنے بچوں کو عید کا کانسیپٹ سمجھائیے اور اس سے لطف اندوز ہونا سمجھائیے کہ کس طریقے سے آپ عید سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال کریں کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں یا آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جا رہے ہیں، دوسروں کے لیے آزار کا باعث نہ بنیں۔ عید سب کی عید ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کچھ لوگ اتنا سفر کر رہے ہوں کہ وہ عید سے گھبرانے لگیں، کہ آپ کی مہمان نوازیاں کرتے کرتے کچھ لوگوں کی عید رہ جائے۔ پر مل جل کر کام کریں، دوسرے کو بھی عید منانے کا موقع دیں، اپنے گھر بھی لوگوں کو بلائیں اور دوسروں کے گھر بھی جائیں، اس میں توازن رکھیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے عمل سے ہمارے دوسرے بہن بھائی مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم نے کچھ ایسی بات نہیں کرنی جس سے ان کو ایذا پہنچے، جو ان کو ناگوار گزرے اور ان کی عید برباد ہو جائے۔ عید ان کے لیے بدمزہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کاموں کا ڈھیر یا کاموں کا بوجھ ایک ہی طرف ہو اور دوسری سائڈ میں بالکل تیار شیار ہو کے بن ٹھن کے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ کر عید منائیں۔ کوئی ایسا طنز، کوئی ایسا ٹنکا، کوئی ایسی اعتراض والی بات یا کوئی ایسی ہرٹنگ بات جو کسی کو بھی ناگوار گزر سکتی ہے، تو ہم نے جو تزکیہ نفس کیا ہے اس پورے رمضان میں، وہ عید پر بھی نظر آنا چاہیے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ عید میں آپ لوگوں نے اپنے سٹمک کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس لگے کہ اب تو آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، اب روزہ نہیں ہے تو آپ نے اب پراٹھے بھی کھانے ہیں اور نہاریاں بھی کھانی ہیں، پلاؤ بھی کھانا ہے۔ سب چیزیں کھائیں لیکن اعتدال میں کھائیں۔ رمضان میں جو روٹین بنائی ہے کم کھانے کی، لو کاربز کھانے کی، اس روٹین کو ہرگز بھی فراموش نہیں کریں۔ اب چھوڑنی نہیں ہے اس روٹین کو، بلکہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ مسلمان کی شان ہے کہ وہ صحت مند ہو، توانا ہو اور مضبوط ہو۔ لاغر قسم کے مسلمان اور کمزور قسم کے اور غلط ایٹنگ ہیبٹ کے تحت اپنے آپ کو موٹا کرنے والے، ذرا سا چلنے پر سانس پھول جائے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ پیٹ بہت زیادہ باہر ہیں، ذرا سے چلنے پر سانس پھول جاتا ہے، بولتے بولتے سانس پھول جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کرائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اوور ایٹنگ کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں تو فوری طور پر اس کا تدارک کریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھی عید منائیں، مزے مزے کے پکوان کھائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور اس فیسٹیول پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ہو سکے وہ ادا کریں۔ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال خیر و برکت کے ساتھ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، عید دیکھنا نصیب فرمائے۔ عید پر اپنے آپ کو بھی ٹریٹ دیں، اچھا سا تیار ہوں، چوڑیاں پہنیں، خوب ساری مہندی لگائیں، خوب اچھے طریقے سے تیار ہوں اور اپنی پارٹی خود کریں۔ اس مومنٹ کو انجوائے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے روزوں کو قبول کیا ہے اور آپ کو ایک بہت بڑا خوشی کا موقع دیا ہے، تو اس کو خوشی خوشی گزاریں، اچھے طریقے سے گزاریں۔ اپنی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریں، ان کو عیدیاں دیں، ان کے ساتھ ملیں، ملاقات کریں، تحائف دیں۔ عید کو بہت اچھے طریقے سے پلان کر کے سیلیبریٹ کریں۔